علی امین صاحب نے خیبر پختونخوا کو فائنانس کے اپنی بہترین راہ پہ لگا دیا۔ اس کی قیادت میں ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، ساؤتھ وزیرستان یہ ترقی کی راہ پہ گامزن تھا۔ ہماری پارٹی میں کئی ایسے گروپس ہیں جن کی نظریات مختلف ہیں۔ جب وہ آئے تو ان کے پاس صرف 18 دن کی تنخواہ تھی پورے صوبے کے لیے۔ عمران خان صاحب کی اپنی کچھ معاملات تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید احتجاجی سیاست ہے وہ سہیل افریدی کر سکتے ہیں، تو علی امین صاحب نے بغیر چوں چرا اپنے قائد کی بات مانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا۔ علی امین خان گنڈپور 1.5 سال سے اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ رہے، اور اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی نے اب حلف لے لیا ہے۔ ایک چیز جی میں بتاتا چلوں، میرا تعلق چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی خان کم ٹانک میری سیٹ ہے قومی اسمبلی کی، اور علی امین صاحب بھی ڈی خان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات تھی، کیونکہ علی امین صاحب صوبائی صدر تھے، پھر وہ ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ بنے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علی امین نے اس مشکل وقت میں پارٹی کی ناؤ کو کنارے لگایا جب شدید ترین مشکلات تھیں۔ ایک تو امن و امان کے حالات خراب تھے، دوسرا پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا الیکشن کے دوران، کہ علی امین صاحب مفرور ہو کے الیکشن لڑے، لیکن کمال کی بات ہے علی امین صاحب کی کہ انہوں نے ہر حلقے میں اپنے صوبائی امیدوار کھڑے کیے، اور آپ کو بھی علم ہے کہ 2/3 اکثریت سے بھی اوپر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ علی امین کو جاتا ہے، اور اس کریڈٹ کے حوالے سے خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ علی امین نے جو خاص اقدامات کیے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی امین صاحب نے خیبر پختونخوا کو فائنانس کے اپنی بہترین راہ پہ لگا دیا تھا۔ انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے فائنانسز تھے، جب وہ آئے تو ان کے پاس صرف 18 دن کی تنخواہ تھی پورے صوبے کے لیے۔ انہوں نے اپنے وسائل جمع کیے، انہوں نے وفاق کے ساتھ اپنے معاملات کو سختی کے ساتھ ٹیکل کیا، اور جو سب سے بڑی بات جو تھی، انہوں نے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے سیمینار کیا اسلام آباد میں، اور ان کا موقف تھا کہ جو فاٹا کی آبادی ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے، اس کو NFC ایوارڈ میں شامل کیا جائے، ہمیں پیسے دیا جائیں، اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے 1200 ارب سے اوپر جو بقائے جات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کافی وفاقی حکومت کو تنگ کیا رکھا۔ تو آج جب ہم دیکھتے ہیں تو علی امین صاحب کی قیادت میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب کی اپنی کچھ معاملات تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو احتجاجی سیاست ہے وہ سہیل افریدی کر سکتے ہیں، تو علی امین صاحب نے بغیر چوں چرا اپنے قائد کی بات مانی۔ حالانکہ ان کو بڑے لوگ مشورے دیتے رہے، بڑے لوگوں نے غداری کے فتوے لگائے، بڑے لوگوں نے کہا کہ علی امین جو ہے وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑے گا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، اور یہ بھی کہا کہ خان صاحب کا حکم آیا ہے تو میں وزیر اعلیٰ کیا میں اپنی سیٹ سے بھی استعفیٰ دوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وفاداری کی بہترین مثال قائم کی۔ ہمیں افسوس ہے، جنوبی اضلاع کے لوگوں کو افسوس ہے، خاص کر ڈی خان ڈویژن کے لوگوں کو افسوس ہے کہ ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ تھا، اس کی قیادت میں ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، ساؤتھ وزیرستان یہ ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ضلع ٹانک میں اور اس حلقے میں جو انہوں نے ADP دی، یہ ہمیں 1947 سے ٹانک میں کبھی اتنی ADP نہیں آئی۔ کامرس کالج دیا، اسپورٹس کمپلیکس دیا، اربوں روپے MPA اور MNA کو مجھے انہوں نے روڈوں کے لیے دیا، اس کے علاوہ سکولز دیے، انہوں نے بیوٹیفیکیشن کے 30 کروڑ روپے بیوٹیفیکیشن کا فنڈ جو رکا ہوا تھا 34 کروڑ وہ انہوں نے ریلیز کروایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکل کالج، ووکیشنل ٹیکنیکل کالج خواتین زنانہ کے لیے، یعنی علی امین نے ہر سیکٹر میں ضلع ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان میں انہوں نے بہترین کارنامے انجام دیے۔ ہمارے اسپتال کو ٹراما سینٹر دیا، اور ان کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس ٹراما سینٹر کے بعد اس اسپتال کو ہم اپ گریڈ کریں گے۔ ایک RHC دیا انہوں نے اپنا ٹانک کو، جو کہ سمجھیں کہ DHU کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین کی اقدامات ان 1.5 سالوں میں ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک کے لیے لازوال ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سہیل افریدی پہ علی امین کو اعتماد ہے، ہمیں بھی اعتماد ہے، ہم نے سپورٹ کیا، علی امین نے ان کو سپورٹ کیا، اور آج تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ علی امین صاحب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا حکم ہے تو سہیل افریدی جو بھی عمل کرے گا، جو بھی حکم کرے گا، اقدامات کرے گا، علی امین اور سارا گروپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ خان صاحب نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی تھی کہ KPK سے علی امین نے کلین سویپ کروایا تھا،
اس کے جانے سے اس علاقے میں محرومیاں شاید رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین اتنے بھی کمزور نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جنوبی اضلاع کی سیاست کو وہ اٹھائیں گے، اپنے لیول پہ اٹھائیں گے، اور وہ انشاءاللہ ایک بہترین مزید مضبوط لیڈر کے طور پہ آئیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علی امین اور سہیل افریدی خان صاحب کے فیصلے ہیں، اور تمام پی ٹی آئی جو ہے ان فیصلوں کو مانتی ہے۔ سلیم دانے صاحب پارٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہیں، نہ ان سے ملاقاتیں کرنے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نئے وزیر اعلیٰ کو بھی انہوں نے ملاقات کرنے نہیں دی، 6-7 مہینے علی امین کو ملاقات نہیں کرنے دیتی تھی۔ تو یہ غیر قانونی اقدامات اسی طرح شروع ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شاید ہمارا جو پارٹی کا فیصلہ ہو 24 نومبر کو دوبارہ کال دی جائے اسلام آباد کے لیے، تو اس کے لیے سہیل افریدی صاحب علی امین کی قیادت میں پارٹی جائے گی، کے پی کے سے پارٹی جائے گی، اور بھرپور طریقے سے اور پہلے سے زیادہ منظم اور مضبوط طریقے سے جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے آئین اور قانون کی بالادستی، وہ ہمیشہ ہماری قائم رہے گی۔ پاکستان فوج کے ساتھ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کے شہداء ہمارے شہداء ہیں، ان کی شہادتوں پہ خان صاحب کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن میں جو شہادتیں ہمارے فوجیوں کی ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، اور وہ بار بار مذاکرات کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے مذاکراتی ٹیمیں بن چکی ہیں، اور یہی مطالبہ خان صاحب کا تھا، جو کہ آخر اسی انجام پہ آیا کہ خان صاحب چاہتے یہی ہیں کہ خون نہ بہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، غلط فہمیاں جو بھی ہے یا جو بھی کچھ کمی بیشیاں ہیں وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ شاید ایگری ہو گئے ہیں کہ جو کمی بیشیاں ہم پوری کریں گے۔ تو جو مذاکرات کی بات تھی، آخر اسی بات پہ جو خان صاحب کا مطالبہ تھا، اسی بات پہ حکومت اور افغانستان کی حکومتیں آپس میں بیٹھی ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں مذاکرات، تو اگر بندوق بھی ہو تو اس بندوق کے معاملات بھی ہوں تو وہ بھی مذاکرات پہ حل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب قتل و غارت ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی قتلوں کی دشمنیوں میں قتل ہو جاتے ہیں، اور ان کی باتیں آخر حل بھی مذاکرات پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملات بھی جو دو ملک ہوتے ہیں وہ مذاکرات سے حل کیا جا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کا جو ویژن ہوگا اس پہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے، چونکہ نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اور نومبر کے مہینے میں بہت ساری تبدیلیاں متوقع ہیں، اور ہماری پارٹی میں کئی ایسے گروپس ہیں جن کی نظریات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انقلاب کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے خان صاحب کو رہا کیا جائے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہو، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا جن کے ساتھ اختیار ہے ان کے ساتھ۔ تو بہت ساری جو 2-3 ایسے اسکول آف تھاٹس ہیں مذاکرات کے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، وہ اس پارٹی میں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جو حکم خان صاحب کا ہوگا پارٹی وہی مانے گی۔